بولو 72۔ اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ اونچا بولو 21۔ کتنے؟ 22 کی روایت میں 18 کی، 21 بھی ہے، لیکن 21 مستند معتبر ہے۔ 21 افراد اہل بیت وہ شہید ہوئے۔ یہ دوسرے جڑی 52 سن یہ کون سن؟ جو کہتے ہیں صحابہ ساتھ نہیں تھے، صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، میں کہ تیرے دادا پیو سن، یہ کون ہے؟ دیانتداری سے بات کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو، حقائق کو دھندلا مت کیا کرو، خدا کا خوف کیا کرو، مرنا بھی۔ یا یہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے نا جی مکہ مدینے سے لوگ، تو بھائی مکہ مدینہ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ اور کمیونیکیشن سسٹم بھی اس وقت اتنا نہیں تھا، مہینوں بعد کسی دوسرے شہر میں جا کے اطلاع پہنچتی، حالانکہ امام علی مقام کو تو روکا گیا تھا کہ نہ جائیں، روکا گیا، اور صحابہ نے روکا، قریبی رشتہ داروں نے روکا۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو گورنر مدینہ کو اس نے آرڈر کیا کہ بیعت لو، اور سب سے پہلے 2 بندوں سے بیعت ضروری ہے، ایک نواسے رسول حضرت امام حسین سے، ایک نواسے صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر سے، جو فقیہ مدینہ تھے، کہا ان سے بیعت لو۔ اب معاملہ رات بیٹھے، معاملات حل نہ ہوئے، معاملہ کشیدگی کی طرف جانے لگا، تو دونوں حضرات امام حسین بھی اور عبداللہ بن زبیر بھی مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں رجب کا مہینہ شروع تھا، اب وہ حرمت والا مہینہ ہے، وہاں جناب امن تھا۔ پھر شعبان میں تجار برادری کے قافلے آنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ حجاج جو تھے وہ جناب والا رمضان میں آنا شروع ہو جاتے تھے، تو تاجر اپنے جناب والا معاملات کرتے تھے، اس لیے وہ امن تھا وہاں پہ۔ پھر رمضان شریف شروع ہو گیا، پھر جناب والا شوال، ذیقعد، ذوالحج، یہ بھی حرمت والے مہینے ہیں، ویسے بھی امن ہے۔ اب 5 مہینے امام حسین نے وہاں گزارے، اور پھر اسی اثناء میں خط آنا شروع ہوئے، ہزاروں خط امام علی مقام کو لکھے گئے۔ عراقیوں نے لکھے، اے امام ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری پیشوائی فرمائیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ امام علی مقام جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ساتھ تھے، مدینہ سے ساتھ آئے تھے، انہوں نے مخالفت کی محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے امام حسین سے تلخ کلامی کرنے لگ پڑے کہ عراقیوں نے آج تک حسین کسی سے وفا کی ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے روکا، مخالفت کی۔ عراقیوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ آپ یہ خط نہ دیکھیں، یہ بڑے خبیث لوگ ہیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ کہا اچھا میں اس طرح کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، تو وہ حالات کی جانچ پڑتال کر کے مجھے واپسی جواب دیں گے، اور اگر حالات سازگار ہوئے، خطوط کے موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت اور سوال ہے، اور آپ بڑے مفتی ہیں، جلد تو تبصرہ کرنے لگو تو بڑے بڑے مولوی بس کر رہے ہیں، تھوڑے اپنے تبصرے ہوں گے نا۔ ان سے توجہ کر رہا، میں ایک سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال تمہارے لیے خاص ہے۔ امام علی مقام اگر یزید سے ٹکرانا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، تو پھر مسلم بن عقیل کو حالات جانچنے کے لیے کیوں بھیجا؟ خود چلے جاتے۔ مسلم بن عقیل کیوں بھیجا؟ اچھا اگر مسلم بن عقیل اوکے کی رپورٹ نہ دیتے، امام حسین جاتے نہ جاتے، تو کیوں نہ جاتے؟ سبحان اللہ۔ سوال ہے نا، جب دوسرے سوال کرتے تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں۔ بھئی یہ تاریخی حقیقت ہے، تم بھی بیان کرتے ہو، مسلم بن عقیل کو امام حسین نے بھیجا، کیوں؟ حالات دیکھ کے آؤ، حالات سازگار ہوں، خطوط کے موافق ہوں تو مجھے اطلاع دو، میں آ جاؤں گا۔ بھئی اگر ٹکرانا ہی تھا باطل سے تو امام حسین چلے جاتے، حالات جیسے بھی ہوتے، مسلم بن عقیل کیوں بھیجا؟ اور اگر مسلم بن عقیل کی رپورٹ نہ دیتے، امام حسین جاتے؟ بولو۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، یزید شام میں تھا یا عراق میں تھا؟ شام میں، تو امام حسین نے عراق کی طرف رخ کیوں کیا؟ پھر کربلا پہ جا کے گراؤنڈ بنانا آسان ہے یا مکے اور مدینے میں گراؤنڈ سجانا آسان ہے؟ یہ سوال ہے، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، بڑے بڑے مسئلے آپ کے حل کر دیں گے۔ ان سب کے جواب مجھے آتے ہیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ دی امان، سبحان اللہ۔ کیونکہ تھوڑے ہضم بڑے خراب ہیں، تو برداشت کر نہیں
جڑا سنی ہر دے کے جموں مارے اس کو یہ چیزیں نہیں پچھتی میں اور مزاج دا توجہ کرنا یہ سوال ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کی جواب ڈھونڈنا علماء کو تنگ نہ کرنا توجہ کوئی نہیں ہے یہ سوال ہے ان کو یاد کر لو اچھی طرح یاد یہ ویڈیو بن رہی ہے بعد میں ان کو دیکھ لینا ذرا سوال کیا ہے تو بھائی میرے اچھا مسلم بن عقیل نے کی رپورٹ دی امام حسین تیار ہوئے محمد بن حنفیہ پھر جنابے والا اونٹنی کی رکعت تھام کے کھڑے ہو گئے حسین نہ جائیے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں یہ وفادار لوگ نہیں ہیں دیکھو مسلم بن عقیل گیا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ امام حسین نے اپنے چاچے دے پتر کو بھیجا کسی صحابی کو نہیں بھیجا اگر نہ دا دینا جو ایک دن اس کا بھی لایا جاندہ امام حسین مرمان والے صحابہ سے سمجھ کوئی نہیں ایک دن اس میں بھی لگایا جاتا ہے کہ صحابی نے غلط رپورٹ دی تھی انہاں طالبات نے کبھی وفا کی نہیں جی یہ صحابی دی رپورٹ تے گئے امام حسین سے شہید ہو گئے وہ شکر ہے اپنے چاچے نے پتر نے بھیجا تو بھائی میرے جب امام حسین چلے سبالہ کے مقام پہ پہنچے تو امام علی مقام وہ آ کے جناب عمر بن سعد نے گھیرا 1000 لشکر کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے گورنر بھیجا کہ جا کے وہیں امام حسین کو روکو اور عبید اللہ بن زیاد کی جناب والا بیعت کرے امام علی مقام نے میں نے یزید کی بیعت نہیں کی تو چمچے کی کیا حیثیت ہے ان چمچوں پر چھوڑی کیا حیثیت ہے میں تو یزید کی بیعت نہیں کی خیر جب بات نہ بن پئی امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں 3 شرطیں لکھ دیتا ہوں عبید اللہ بن زیاد کو بھیجو فرمایا تم مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو میں جہاں چلا جاؤں واپس جاؤں یا کسی اور طرف جاؤں میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں چاہے آگے میں جدھر بھی رخ کروں وہ آپ کی مرضی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے دربار یزید میں لے جاؤ 1 to 1 یزید سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں بیعت کرتا ہوں نہیں بات کرتا ہوں سمجھ کوئی نہیں بات کرتا ہوں کہ یہ تم میں خرابی ہیں معاملات اپنے ٹھیک کرو بات سمجھ آئیے اور پھر غیر صحابہ پہ بیٹھا ہے یہ ہمیں بات قبول نہیں ہے اب ذرا توجہ کرنا یا تیسری یہ ہے کہ مجھے سرحد اسلام کی طرف بھیج دو میں جانوں اور اللہ جانے اب عمر ابن سعد جو ہے نا وہ ذرا ڈھیلا پڑ گیا کہ یہ شرطیں بڑی معقول ہیں اس نے کوفہ کے گورنر کو خط لکھا کہ یہ معاملہ یہ شرطیں اب عبید اب ذرا توجہ کرنا میں بڑی دکھتی رنگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں کربلا میں سب سے بڑا بدماش شہدائے کربلا کا سب سے بڑا قاتل اور کربلا کے میدان سجانے میں سب سے بڑا ایکٹیو رول وہ جس بندے کا تھا اس کو شمر ذوالجوشن کہتے ہیں یہ وہیں بیٹھا تھا عبید اللہ بن زیاد نے جب وہ خط پڑھا یہ شرطیں تو وہ سوچنے لگ گیا کہ یہ بات تو بڑی معقول کر رہے ہیں شمر سمجھ گیا کہ گورنر کوفہ پالیسی کو ڈھیلی رکھنے لگا ہے شمر نے کہا دیکھو عبید اللہ بن زیاد ابھی تو ان کو دھوکے سے بلایا گیا ہے اچھا یہاں ایک لفظ میں عرض کر دوں بلانے والے مسلم بن عقیل تھے تو یہ دھوکے سے مراد نہیں کہ مسلم بن عقیل نے دھوکہ کیا تھا یہ بھی ذہن میں رکھیں تو خیر شام نزید شام خط لکھے گئے اچھا یہ بتائیں خط لکھنے والا کون تھا خط لکھنے والا کون تھا وہ ہے ذہن میں عمر ابن الحجاج کوفی شمر ذوالجوشن توجہ کرنا عبداللہ بن زہیر بن سلیم اشعث بن کیس کیس ابن اشعث سنان ابن انس نخعی اور خولی بن یزید یہ وہ افراد تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور انہوں نے بھی لکھے یہ کون تھے ان کی تاریخ پتہ ہے جو پکے ٹھکے موالی تھے مولا علی کے حبدار تھے آپ کو پتہ ہے شمر جو
اہل بیت کا سب سے بڑا قاتل نکلا. جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ فرنٹ میں مولا علی کی طرف سے لڑ رہا تھا. کو سمجھ آئیے؟ شمر کون تھا؟ مولا علی کا سالہ تھا. مولا علی کی بیوی ام البنین جن سے مولا علی کا بیٹا عثمان بن علی کربلا میں شہید ہو رہا ہے. ام البنین سگی بہن تھی شمر کی. اور یہ شمر جو ہے وہ جنگ جمل میں مولا علی کی طرف سے مولائی بن کے جنگ کر رہا تھا. اور یہی کربلا میں مولا علی کے بیٹوں کا قاتل نکلا. تو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ آج جو لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں نا، میں نے کہا رنگ کالا ہونا عیب نہیں، بندہ اندروں کالا نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کالا سیالوی ہو یا چٹا سیالوی ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں آئی. میں بڑا خاص اشارہ دے رہا. میں کہ تیرے کالے رنگ میں سے نہیں ویکھنا، تیرے عقیدے نو ویکھنا چٹا ہے کہ نہیں. اب کالا سیالوی کیا کہتے ہیں وہ تو آپ نے سنا ہے. اب چٹے سیالوی کی بات سنو. سبحان اللہ. میرا موضوع نہیں ہے، پھر عرض کروں گا. ہم حضرت امیر معاویہ کے نام پہ یہ نام نہیں رکھتے، ان سے خطا اجتہادی ہے. میں کہ تن بندہ لمحہ پا کے تیری تشریف کو تھے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے، جس نے دیکھنی ہے ابھی 1 منٹ میں دکھا سکتا ہوں. خطائے معصیت بھی جس سے ہو جائے اس کے نام پہ نام رکھنا شریف کا بات نہیں ہے. اتنا بڑا بلنڈر. توجہ کرنا. تو سامع نزید شام شام توجہ کرنا. ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لو، کو پیر ہو، خطیب ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک عقیدے کی سمت درست نہیں ہوگی، کوئی بھی ہو، ہم اسی کسی خاطر میں نہیں رکھتے. عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. میں پوچھتا ہوں شمر کون ہے؟ شمر تاریخی حقیقت ہے جو پکڑ تھکا مولائی. اور جنگ جمل میں مولا علی کی طرف سے لڑ رہا ہے. یہی سودا کربلا کا قاتل بنا. اب سمجھ آئیے کہ تقدیر غالب ہوتی ہے. کہتے ہم اس وقت ہوتے ہم مولا علی کی طرف سے تلوار اٹھا کے جنگ کرتے. میں نے کہا واہ، لگتا ہے تقریر تیرے دادے نے لکھی ہے. کلہ رکھو نا لمیاں لمیاں چھوڑ دے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا، تم مولا علی کے خلاف لڑتے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑتے، حضرت مولا علی کی طرف سے لڑتے، یا تم تیسرے گروہ میں ہوتے جو دونوں طرف سے نہیں لڑ رہے، یا چوتھے گروہ میں ہوتے جو دونوں طرف سے آگ لگا رہے ہیں. سمجھ کوئی نہیں. اس لیے لمبی لمبی نہ چھوڑا کرو، خدا کا خوف کیا کرو. بات وہی ہے اور اسی میں سلامتی ہے جو امام احمد بن حنبل 8 لاکھ حدیثیں جن کو سند متن حفظ دی، اور انہی کی بات پھر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تائیداً لکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر اس وقت ہوتے تو کسی ایک طرف سے ہمیں تلوار اٹھانی پڑتی. اگر اللہ نے ہماری تلواروں کو ان سے محفوظ رکھا ہے تو ان مقدس ہستیوں سے ہمیں اپنی زبانیں بھی محفوظ رکھیں. صرف لگے ہاتھوں پہ عرض کر دوں. لوگ کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا جو مولا علی سے ٹکرائے جناب وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے. یہ ساری حدیثیں انادی جنگ اس کے لیے، اجتہادی جنگ کے لیے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ گولڑ بھی ہیں. اچھا جی بڑی اچھی بات ہے، گولڑ بھی ہو تو سنو. گولڑا شریف حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید؟ اچھی بولو. حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کون؟ حضور شمس العارفین سیالوی پاک. ان کی میراد العاشقین 28ویں مجلس روافظ کے بیان میں صفحہ 182. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ میں 3 گھنٹے میرے خطاب یوٹیوب پہ پڑے ہوئے لگے آتے ہیں. بات بالکل آپ کے ذہن کے قریب تر سادی بات ہے.
آپ سے پوچھا گیا کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ ٹکرائے آپس میں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت شمس العارفین سیالوی پاک حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کی جو جنگ تھی وہ عنادی جنگ نہیں تھی، اجتہادی جنگ تھی۔ عناد کی بنیاد پہ جو مولا علی سے ٹکرائے وہ کافر ہے، عناد کی بنیاد پہ جو مولا علی سے جنگ کرے وہ کافر ہے، اجتہاد سے جو ٹکرائے یہ اس کی معاملات کچھ اور ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اجتہادی جنگ تھی، عنادی جنگ نہیں تھی کہ ہمارے خطیب بھی ڈنڈیاں مار جاتے ہیں۔ اب میں اس موضوع کو چھیڑوں گا تو میں تو اس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں، آپ کہیں گے جناب یہ آپ ادھر چل پڑے ہیں، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا، صرف سمجھانے کے لیے کہ تقدیر غالب ہے، ڈرا کرو، لمیاں لمیاں نہ چھوڑیا کرو۔ میں کہا تو جمنے ہی سے دورے چاہیے، سمجھ آئیے نا؟ اللہ نو پتہ ہی بھی کالا ادھرو جب میں اس کے کرنا، اس واسطے اللہ تعالیٰ تن جمع ہی اس دورے چاہیے، سمجھ آئیے؟ ہاں تو توجہ کرنا، یہ جناب خط لکھنے والے تھے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، پھر جناب شمر نے کہا اے عبید اللہ بن زیاد مجھے 2000 فوج دے کے بھیج، یہ عمر بن سعد بھی حسین سے مل گیا ہے، اس نے پھر 2000 فوج دے کے بھیجی۔ عبید اللہ گورنر کوفہ نے عبید اللہ بن زیاد ہے، یہ تین اب ہو گئے۔ اس نے کہا اگر تو امام حسین سے زبردستی بیعت لیتا ہے ٹھیک، مگر نہ تیرا سر بھی اتارا جائے گا۔ اب انہوں نے وہاں ظلم ڈھایا اور جناب والا آل بیت کے 21 افراد شہید کر دیا اور 51 صحابہ اور ان کی اولادوں کو شہید کیا۔ اور ابھی تک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سی بات تھی۔ واقعہ کربلا یاد رکھیں ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے، ایک عالمی حقیقت ہے جس سے پورا عالم متاثر ہوا، آسمان سے خون برسا۔ سامع نظیر سے ہم توجہ کرنا، حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے گئے، امام ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ کے اندر لکھتے گئے، امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں، امام ابو نعیم بھی دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں انہو یقتل بارض یقال لہا کربلا۔ جو کہتے ہیں نا ذرا سی بات، اللہ توجہ، یہ تمام حضرات لکھتے ہیں کربلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کی شہادتیں حضور نے پہلے پیش کر دی۔ انہو یقتل بارض یقال لہا کربلا فمن شہد ذلک منکم فلینظر۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ جو تم نے اس وقت موجود ہو وہ حسین کے ساتھ حضرت انس بن حارث خرافی کننا نسمع انہو یقتل بکربلا، حضرت انس بن حارث ہم سنتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید کیا۔ یہ شہادتیں، لیکن عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسی خونخوار حقیقت ہے جس سے میں اور آپ نظریں نہیں چرا سکتے۔ درود شریف پڑھو۔ بھائی درود شریف پڑھ لو، درود شریف۔